فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، وقت بہت مختصر ہے اور باتیں اور کام زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سے اور آپ سے دین کا خوب کام لے۔ میرے لیے مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے شہر حیدرآباد کی رضا مسجد میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو لیتے ہوئے کچھ عرض و معروض کے لیے حاضر ہوں۔ آپ حضرات کی پرخلوص اور پرمحبت دعوت پر یہ سفر ہوا ہے۔ رب تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان ساری نعمتوں میں جو سب سے عظیم اور جلیل القدر اور قیمتی نعمت ہے اس کا نام نعمت ایمان ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر دو لوگوں میں زمین جائیداد کا اختلاف ہو، دو لوگ سمجھوتے کے لیے آئیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا بیک ہو جاتا ہے اور جاننے کے باوجود کہ یہ زمین میرے حصے کی ہے سوچتا ہے چلو جانے دو، دے دیتا ہے، اس میں سمجھوتا کر لیتا ہے۔ لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو کوئی سمجھوتا، اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے نزدیک اس کا مذہب اس کی دولت سے زیادہ پیارا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے تو اسے بھی اپنا مذہب، اپنی زمین جائیداد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا۔ اسی لیے وہ دوسرے معاملات میں تو سمجھوتا کر لیتا ہے مگر مذہب کے معاملے میں کوئی سمجھوتا۔ تو اگر ایک غلط عقیدے والا اپنے عقیدے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے تو جس کا عقیدہ ایک الاس کا ہو، جس کو اللہ نے سب سے عظیم دولت عطا فرمائی ہو، اسے کب یہ عقل مندی کہا جائے گا کہ اپنے عقیدے میں وہ کسی سے سمجھوتا کر لے؟ اس لیے دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، کسی حال میں رہیے، کسی کنڈیشن میں رہیے، مگر
اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کبھی مت کیجیے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان والوں کو ہی مخاطب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ایمان والے ہیں، تبھی کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ جیسے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں اے بیٹھنے والو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آلریڈی بیٹھے ہیں۔ تو اگر اللہ فرماتا اے ایمان والو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ تو جب وہ ایمان والے ہیں تو پھر کیوں اللہ فرماتا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں اے بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ، تو یہ بات غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میں کیوں کہوں گا کہ اے بیٹھنے والو بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی سو رہا ہے، پھر میں اس سے کہوں اے سونے والے سو جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جملہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے یہ۔ تو اگر سوئے ہوئے سے کہنا سو جاؤ، بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا بیٹھ جاؤ، یہ بے معنی ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو ان سے اگر کہا جائے ایمان لاؤ تو یہ بے معنی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، قرآن نہ غلط ہو سکتا ہے، نہ اس کے فرمان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو آخر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کسی کو اگر دولت ایمان مل جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی سیفٹی بھی ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان لائے اور پھر اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ جو پہلے ایمان والے تھے مگر ان کا ایمان برباد ہو گیا۔ دولت کمانا بھی کمال ہے، مگر اس دولت کو محفوظ رکھنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہارے ایمان کے لٹیرے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہی تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا سے مراد یہ سونا نہیں ہے جو رات میں آپ بستر پر پا جاتے ہیں۔ سونے والو جاگتے رہیو، سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو نیند میں ہیں وہ نیند مت لیجئے۔ اعلیٰ حضرت ایسا مشورہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر سویا نہ جائے تو دماغ خراب ہو جائے گا، اگر نیند نہ پوری ہو تو معدہ خراب ہو جائے گا، پھر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم کسی عقل مند کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسا مشورہ ہم کو دے گا کہ سونا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ امت کو کوئی غلط مشورہ دیں گے۔ فرماتے ہیں سونے والو، مطلب یہ ہے اے سونے سے زیادہ قیمتی، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی وہ دولت ایمان رکھنے والو۔ سونے والوں سے مطلب یہ ہے اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت اپنے پاس رکھنے والو، سونے والو یعنی سونا چاندی جیسے سے زیادہ قیمتی جو ایمان تمہارے پاس ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے تم ہمیشہ بیدار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چور آئے اور تمہارے ایمان کو چرا لے جائے۔ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور یہ چور ایسے نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے،
چور نے اپنا چولا بدل لیا ہے. چور پہلے آتا تھا تو ڈنڈا لے کر، بندوق لے کر، ریوالور لے کر، کٹا لے کر، چاقو لے کر گردن مارتا تھا، پیٹ میں چھرا گھونپتا تھا، دولت لوٹ لے جاتا تھا. مگر اب چور نے اپنا نقشہ بدل دیا ہے. چور جبے میں آتا ہے، چور صافے میں آتا ہے، چور داڑھی میں آتا ہے، چور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آتا ہے، چور ہاتھ میں قرآن لے کے آتا ہے. بلکہ اب تو ایک نئی ٹرک چل گئی ہے. چند کتابیں پیچھے رکھ لیا، الماری سجا لی، آگے ایک میز پر چند ترجمہ اردو کی کتابیں رکھ لی، اور اس کے بعد میں چند نوجوانوں کو سامنے بٹھا لیا اور کہا دیکھو حدیث نمبر 923 میں لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 523 میں لکھا ہوا ہے حضور کو علم غیب نہیں تھا. یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے حضور کچھ نہیں کر سکتے تھے. چور نے اب یہ طریقہ اپنا لیا ہے، چور نے اب راستہ یوں اپنا لیا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا سعید بن عفیر. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید بن عفیر نے، یہ ان کے استاذ ہیں. قالا، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابن وہب، حدثنا ابن وہب، ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے. ابن وہب فرماتے ہیں میرے پاس یہ حدیث کس کے ذریعہ پہنچی؟ ان یونس، راوی حدیث یونس کے ذریعہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی. اور حضرت یونس فرماتے ہیں مجھ تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ ان ابن شہاب، حضرت ابن شہاب زہری سے پہنچی. حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں، یہ بہت جلیل القدر تابعی ہیں، صحابیوں کو انہوں نے دیکھا ہے. یہ فرماتے ہیں قال حمید بن عبد الرحمن، مجھ سے بیان کیا حمید بن عبد الرحمن نے، یہ بھی تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ آگے وہ فرماتے ہیں سمعت معاویہ خطیبا، میں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کو سنا. اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے. اب رسول پاک نے کیا فرمایا؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے. اور اسی میں آگے حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہی ہوں. اور آگے فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا لن تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، قیامت تک ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا. لا یضرہم من خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ اپنا سر خود ہی پٹک پٹک کر لہو لہان کر لے گا، مگر اس مقدس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس حدیث پاک میں 3 ٹکڑے ہیں. پہلا جملہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بتائیے اگر خدا نے آپ کے ساتھ بھلائی نہ چاہی ہوتی تو دین کی سمجھ آپ کو نہیں ملتی. اگر خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ فرمایا ہوتا تو آپ نماز کے مسائل نہیں جانتے، آپ طہارت کے مسائل نہیں جانتے، آپ ایمان اور عقیدے کی باتیں نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب ایمان ہو گیا اور شریعت کے مسائل کو جان لیا تو وہ یہ بھی
یقین کرے کہ خدا نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، اور خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، دنیا کی کوئی طاقت کبھی اس کو برا اس کا نہیں کر سکتی ہے، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول پاک نے فرمایا بانٹتا میں ہوں دیتا خدا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو دینے والا ہے سچا۔ یہ عقیدہ جو ہمارا ہے یہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد یہ حدیث ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس عقیدے کی بنیاد یہ حدیث، اور یہ حدیث ہم تک پہنچی حضرت امیر معاویہ سے۔ اگر حضرت امیر معاویہ ڈیمیج تو صرف وہی نہیں ڈیمیج ہوں گے، یہ حدیث بھی وہ غیر معتبر تو یہ حدیث بھی، پھر اگر یہ حدیث غیر معتبر تو یہ عقیدہ بھی۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ غور کیجئے، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے حضرت معاویہ کے ذریعہ۔ اگر وہ غیر معتبر تو تنہا وہی غیر معتبر نہیں ہوں گے، آخر ان سے تابعی حضرت حمید بن عبد الرحمن نے لیا کیسے اس حدیث کو؟ لیا کیسے انہوں نے؟ اگر حضرت امیر معاویہ غیر معتبر تو حضرت حمید بن عبد الرحمن بھی، اور جب وہ غیر معتبر تو سوال پیدا ہوگا کہ ابن شہاب زہری جیسے جلیل القدر تابعی نے کیسے حمید بن عبد الرحمن سے اس حدیث کو لیا؟ لہذا ابن شہاب بھی غیر معتبر، اور جب ابن شہاب غیر معتبر ہوں گے تو سوال یہی نہیں رہ جائے گا بلکہ پہنچے گا حضرت یونس تک کہ انہوں نے کیسے اس حدیث کو لے لیا ایک غیر معتبر آدمی سے۔ اور پھر جب ابن شہاب زہری غیر معتبر، بند کر دیجئے آواز پہنچ رہی ہے نا بس، اور جب ابن شہاب زہری غیر معتبر تو حضرت یونس غیر معتبر، اور جب حضرت یونس غیر معتبر تو سوال ہوگا کہ ابن وہب نے کیسے ان سے حدیث کو لے لیا؟ اس لیے کہ جب یونس غیر معتبر تو ان سے حدیث نہیں سننی چاہیے، مگر سنا ابن وہب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن وہب بھی غیر معتبر، اور جب ابن وہب غیر معتبر تو سوال پیدا ہوگا کہ سعید بن عفیر نے کیسے ایک غیر معتبر سے حدیث کو لے لیا، تو وہ بھی غیر معتبر، اور جب وہ غیر معتبر تو ان کے شاگرد سیدنا امام بخاری بھی غیر معتبر، پھر جب امام بخاری غیر معتبر تو بخاری بھی غیر معتبر۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کو نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ یہ صحابہ پر تبرہ، یہ اسلام کی جڑوں کو کھودنے کی تحریک ہے، اسلام کو تباہ کرنے کی تحریک ہے۔ ایک صحابی بھی اگر غیر معتبر ہو گیا تو نہ جانے کتنے عقائد، نہ جانے کتنے مسائل غیر معتبر ہو جائیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ اگر معاویہ غیر معتبر تو امام بخاری بھی غیر معتبر، اور جب امام بخاری غیر معتبر تو ان کے جتنے شاگرد ہیں سب غیر معتبر ہوں گے، ان کی جتنی حدیثیں ہیں سب غیر معتبر۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، وہ غیر معتبر، پھر امام ترمذی بھی غیر معتبر، پھر ابو داؤد بھی غیر معتبر، پھر نسائی بھی غیر معتبر، پھر ابن ماجہ بھی غیر معتبر، تو بعد والے سب غیر معتبر، یہ پورا طبقہ ہی غیر معتبر ہو جائے گا، تو بتائیے اسلام رہے گا کہاں پہ؟ میرے بھائیوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے غور کرو، ایسے ہی موڑ پر ہمیں امام احمد رضا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی موڑ پر ہمیں امام احمد رضا یاد آتے ہیں کہ جب کسی نے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی، امام احمد رضا کا قلم چلا۔ اگر کسی ولی کی شان میں گستاخی کسی نے کی تو امام احمد رضا کا قلم چلا۔ اگر اہل بیت کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو امام احمد رضا کا قلم چلا۔ علماء حق کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو امام احمد رضا کا قلم چلا۔ اور جب دنیا نے دیکھا کہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو امام احمد رضا نے 1000 کتاب لکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ دنیا نے کہہ دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک آج سے درود تاج نہیں پڑھا جاتا ہے،
درود تاج نہ جانے کتنی صدیوں سے پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مگر ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے ہر بات میں شرک کا دھبا لگانا شروع کر دیا اور کہا اس درود پاک میں دافع البلا کا لفظ ہے، بلا کو ٹالنے والی ذات، تو یہ شرک ہے، نبی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا درود تاج شرک ہے، یہ ناجائز ہے، پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اور بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، وقت نہیں ہے مرنا، میں بہت تفصیل سے واقعات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ میں جب پہلی بار، آج میں یہ واقعہ اسٹیج پر پہلی بار غالباً بیان کر رہا ہوں، میں جب پہلی مرتبہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا تو میں نے یہیں سے ارادہ کیا تھا کہ کوئی علمی یادگار سرکار کی بارگاہ میں لکھ کر کے رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے یہاں پہ سارا میٹر تیار کر لیا تھا کہ درود پاک کی فضیلت میں میں وہاں سرکار کی بارگاہ میں کتاب لکھ کر نذرانہ پیش کر دوں گا۔ ایک دن مواجہہ شریف کے بالکل سامنے میں نے موقع غنیمت جانا اور وہیں کتاب لکھنی شروع کر دی، اور پھر مختلف وقتوں میں مسجد نبوی کے کسی حصے میں، صحن میں، کہیں پر بیٹھ کر کے میں نے تقریباً آدھی کتاب لکھ ڈالی، اور پھر اس سے زیادہ کا سلسلہ بڑھ رہا تھا۔ ایک روز رات میں تقریباً 3:30-4 بجے میں روضہ رسول کا جو دکھنی حصہ ہے، لمبا سا صحن ہے، وہاں ایک پلر کے پاس رات میں 3:30-4 بجے بیٹھ کر درود پاک کی وہ کتاب لکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک متوع آیا اور اس نے مجھ سے کہا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنا کچھ کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا لکھ رہے ہیں بتائیے؟ میں نے کہا درود پاک پر میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا دکھائیے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں کتاب دی، اس نے درود تاج کو جو ہی پڑھا، کہتا ہے کہ تم ہندوستان میں اسے لے کے جاؤ گے اور وہاں شرک اور بدعت پھیلاؤ گے۔ اس نے میرے ہاتھ سے پوری کتاب لے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور لے جا کر کے اس نے کوڑے دان میں میرے سامنے ڈال دیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جس کو نبی سے اتنی نفرت ہو، کیا ہم کو اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ ہماری اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ پوری رات پورا دن میری آنکھوں سے آنسو جاری رہا اور سرکار کی بارگاہ میں نے استغاثہ دائر کیا کہ سرکار، آپ کی بارگاہ میں اس طریقے کی حرکت اس ظالم نے کی ہے، اب یہ بلا یہاں سے نکلے تاکہ یہ شہر پرامن اور پرسکون ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے، جس کو درود تاج سے اتنی نفرت ہو، کیا اسے سرکار سے عقیدت و محبت ہو سکتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں سب برابر ہیں، یہ وہ فتنہ ہے جو شیطان نے برپا کیا ہے، اس لیے کہ ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عدالت و محبت کبھی دونوں چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ دھوپ باہر ہے، چھاؤں یہاں ہے، کیا دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر ہے؟ کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہے؟ کیا مردہ اور زندہ دونوں برابر ہے؟ کیا پینا اور ناپینا دونوں برابر ہے؟ اگر یہ چیزیں برابر نہیں ہے تو عدالت و محبت دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ دونوں برابر نہیں ہے تو ہدایت اور گمراہی یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام احمد رضا کا ماننے والا کسی دشمن رسول سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ برسوں سے پڑھا جا رہا ہے، عرصے سے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور، اس درود پاک میں جو دافع البلائے والوبائے والمرض والقحط والعلم کا لفظ ہے، اس کو ایک طبقہ شرک کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، اور کہتا یہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے قلم چلایا، امام احمد رضا نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو ایک حدیث نہیں، 2 حدیث نہیں، 4 حدیث نہیں، 5 حدیث نہیں، 100 حدیث نہیں، 200 حدیث نہیں، 300 حدیثیں امام احمد رضا نے اکٹھا لکھ کر کے ثابت فرما دیا کہ بے شک خدا نے میرے محبوب کو دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی درود تاج پر اعتراض کرتا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے تو جواب دینے کے لیے امام احمد رضا کی کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اسی ہندوستان میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، حضور غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ امام احمد
ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب کہاں لکھی؟ ہندوستان میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں لکھی ہے، اور وہ بھی حرم پاک میں لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے مکہ مکرمہ میں لکھی۔ اب اگر پوری دنیا میں کہیں علم غیب پر باقی سے مقابلے کی بات آئے گی تو امام احمد رضا کی کتاب الدولۃ المکیہ جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسے موقع پر ہمیں ضرورت پڑے گی امام احمد رضا کی۔ اس لیے امام احمد رضا کو ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں مانتے بلکہ ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کے زمانے میں بھی صحیح نہیں تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے، پہلے پارے میں ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آنے کے بعد ہے نبی آپ کی بارگاہ میں کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر ایمان لائے، مگر اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دیتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ مومن یہ مومن تو اگر نبی کی مبارک بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے تو 1400 سال کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والا بڑا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اور وہ پہچان کیا ہے؟ وہی ہے مسلک اعلیٰ۔ پہچان ہے آپ یہ مسجد، آپ نے اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد رضا۔ اب اگر کسی کو اس مسجد میں آنا ہے اور آپ سے اس نے پوچھا ذرا پتہ بتا دیجئے، تو آپ نے کہا ایسے جائیے گا، ایسے جائیے گا، پھر بیچ میں ایک گلی پڑے گی، گلی کے اس طرف لوگوں کے مکانات ہیں، اور پھر آپ 4 قدم آگے بڑھیے گا، آپ کے دائیں سائڈ کو مسجد پڑے گی۔ تو آپ نے جو یہ بتایا کہ گلی ہے، کچھ مکانات ہیں، یہ بتائیے یہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ نشان۔ یہ اتفاق سے 10 سال کے بعد اس محلے کے لوگوں نے سوچا کہ مسجد کے سامنے پارکنگ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ محلے والوں نے دل دکھایا، اپنا شاندار مکان کہیں اور بنا دیا، اور یہاں بہترین اور شاندار پارک بنا دیا۔ پارکنگ کے لیے انہوں نے سامان فراہم کر دیا۔ اب ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی ہمیں رضا مسجد جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ اب آپ اس سے کہیں گے دیکھیے آپ ایسے پہنچیے گا، آپ دائیں مڑیے گا، ایک گلی ہوگی اور سامنے ایک خوبصورت پارک ہوگا، وہاں بہترین درخت لگے ہیں، پارکنگ کا سسٹم ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ نے نشانی بتائی تھی کہ مکان ہے، اور اب بتا رہے ہیں نشانی کی وہاں پہ پارک ہے، تو بتائیے نشانی بدلی ہے کہ مسجد بدلی ہے؟ بولیے، مسجد تو پہلے بھی وہی تھی، اب بھی وہی ہے، ہاں البتہ نشان بدل گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر نشانی بدل جائے تو اس سے شے نہیں بدلتی ہے۔ مسجد پہلے بھی وہی تھی، مسجد اب بھی وہی ہے، ہاں پہلے نشان کچھ اور تھا، اب نشان کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مگر انہوں نے اسلام میں رکھنا اندازی پیش ڈالی تو اس زمانے میں سچے سنیوں کی، ایمان والوں کی پہچان اہل سنت و جماعت بن گئی، اور جب کچھ اہل سنت کہلانے والوں نے غلط عقیدہ پیش کیا تو اب اسی سچے اہل سنت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت بن گئی۔ یہ پہچان ہے، حقیقت وہی ہے جو 1400 سال پہلے ارے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کہہ سکے جو یہ سنا چلے۔ حقیقت نہیں بدلی ہے، حقیقت تو وہی ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے صاحب ایمان کہا جاتا ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے۔ خان محترم، بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے، مجھے ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ آپ سے میں چلتے چلتے عرض کروں گا، فتنوں کا یہ دور ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی وہ خوش نصیب ہے۔
میں نے شروع میں کہا کہ انسان اپنی زمین کے بارے میں سمجھوتا کر لیتا ہے مگر عقیدے کے بارے میں سمجھوتا اگر باطل عقیدہ رکھنے والا اپنے باطل عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرتا تو آپ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے عقیدے والے ہیں، سچا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو سچا عقیدہ رکھتا ہو وہ بھلا کیوں کر سمجھوتا کر سکتا ہے؟ اس لیے مشکل دور میں، فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے اس دور میں اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، قبر میں لہرائیں گے۔ قبر میں جن کے نزدیک نبی معاذ مردہ ہے تو ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں تو زندہ تو آئیں گے، ہماری قبر روشن، ہماری قبر ہوگی، جلوہ ہم اپنے نبی کا وہاں دیکھیں گے۔ جن کے یہاں آ ہی نہیں سکتے ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے۔ تو کوئی جو کرے دل سے عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی قبر میں بھی اگر جلوہ فرمائے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس امید کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے، حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک۔ دنیا کا محنت کیا ہے بھائی؟ جیسے آج کل یہاں پر پتہ نہیں سلنڈر کا چلا نا، ذرا سا ہوا پوری دنیا ہل گئی ہے نا۔ سلنڈر والوں سے جو اس کی ایجنسی رکھتے ہیں آپ اسے مارک کریں گے کہ سمجھوتے سے سلنڈر لیں گے، بولیے مارک کریں گے تو سلنڈر پائیں گے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ جس سے آپ کا کام چلنے والا ہوتا ہے اس سے آپ لڑائی سمجھا کیجیے۔ اگر آپ کے محلے کا کوئی ایم ایل اے ہے تو آپ سوچتے ہیں بھائی اس سے پنگا کون لے گا، ہو سکتا ہے کسی موقع پر کام آ جائے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر یہ ہماری مشکل ٹال دے، اس کا پولیس محکمے میں اثر ہے، اس کا فلاں جگہ اثر ہے، اس کا فلاں جگہ اثر ہے، اس لیے اسے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس سے اختلاف نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی میں کوئی آپ کے کام آنے والا ہوتا ہے تو آپ اس سے لڑائی مول نہیں لیتے ہیں، اس سے سمجھوتا کر کے رہتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ ہیں کہ ہر موڑ پر کام تو وہ ہیں کہ جو ہر موڑ پر کام آئیں گے، یہاں بھی کام آئیں گے اور کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا آپ نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے نہیں سمجھا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت پڑے گا۔ حضرت جب 55 سبجیکٹ کے عالم تھے تو ان کو سمجھنے کے لیے آج جو 55 سبجیکٹ کا کم سے کم عالم ہو وہی شدت سے سمجھ سکتا ہے، اور پورے حیدرآباد نہیں پورے ہندوستان کے علماء کو جمع کر دیجئے تب بھی شاید 25 علم بھی سب کے پاس نہ ہو، 55 تو بہت دور کی بات ہے۔ مینار اثر رضا چل کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو۔ نہیں ہے اعلیٰ حضرت محبت کی چیز ہے، نفرت کی نشانی نہیں ہے، وہ محبت کی نشانی ہے۔ تبھی تو دنیا کہتی ہے عشق محبت، عشق محبت۔ عداوت و نفرت کہہ کر کے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ نعرہ بڑے عقل مند نے لگایا ہے کہ رسول پاک کا وہ سچا غلام وہ عداوت کی نشانی نہیں ہے، وہ محبت کی نشانی ہے، اور جو محبت کی نشانی ہے اس سے عقل مند محبت کرتا ہے، اسے نفرت نہیں کرتا ہے۔ بہت سمجھ سمجھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا، اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی کام آنے والا ہوتا ہے تو آپ اس سے پنگا نہیں مول لیتے ہیں، وہ تو ہر موڑ پر کام آنے والے ہیں۔ اس لیے یہی کہیے انہیں
جانا تم نے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے نماز کی پابندی کیجیے مسجدیں آباد رکھیے اور اپنی نماز کی حفاظت کا کئی طریقہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں بس نماز پڑھنے کافی ہے ایسا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے سب بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے اور کس کے پیچھے پڑھنی ہے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے یہ تو رسول پاک نے فیصلہ کر دیا حضور نے فیصلہ کر دیا ہے صحابہ نے فیصلہ کر دیا ہے کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت سیدنا خلیفہ سوئم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی میں فتنہ پروائیوں نے پھیلایا صحابہ نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا کیا ان کو مسجد نبوی کی عظمت نہیں معلوم تھی معلوم تھی ثواب مسجد نبوی میں پڑھنے میں کتنا ملتا ہے یہ معلوم تھا مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ انجن جب صحیح رہے گا تب ثواب ملے گا امام جب درست رہے گا نماز صحیح ہوگی امام غلط ہوگا نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے صحابہ نے مسجد نبوی میں جانا چھوڑ دیا کہ ایسے لوگوں کی خلاف نہیں کر سکتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو وہ ہمارا دشمن ہے نہ ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں نہ اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ صحابہ نے ہم کو طریقہ چلتے چلتے بس 2 منٹ اور وہاں ایک تابعی ہیں جن کا نام حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں بہت جلیل بہت عظیم شان تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس فتنے کے زمانے میں میں پاگل بن کر مسجد نبوی میں رک گیا پاگل کی طرح رہتا تھا اور مسجد نبوی میں میں رہتا تھا سارے صحابہ اپنے گھروں میں رہتے تھے مسجد نبوی میں کوئی نہیں آتا تھا حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں پاگل کی شکل بنا لیا کہ لوگ دیکھیں کہ پاگل اس لیے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو میں مسجد نبوی میں رہتا اور وقت وقت پر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے سبحان اللہ ایمان تازہ کرو سبحان اللہ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پاگلوں کی طرح پڑا رہتا تھا اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو گنبد خضرا سے اذان کی آواز آتی تھی اسی آواز پر میں نماز پڑھتا تھا ابھی تو امام کہتا ہے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت نفس سے نہ دیکھو محبت کی نظر سے دیکھو امام احمد رضا تمہارے سچے پیشوا نظر آئے کرنے سے دنیا بھی سونے لیا الحمدللہ